اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين احباب ذی وقار اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا فضل، اس کی رحمت، اس کی توفیق سے ماہ محرم الحرام شریف کے ان آخری ایام میں اور آخری جمعۃ المبارک پر ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ خالق کائنات جل وعلا ہم سب کی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے پورا مہینہ ہم نے ذکر اہل بیت، فضائل اہل بیت، شہدائے کرب و بلا کا ذکر خیر کرتے چلے آ رہے ہیں۔ چونکہ آج محرم الحرام شریف کا آخری جمعہ ہے، اسی مناسبت سے چند ایک باتیں مزید گوش و گزار کرتا ہوں۔ دعا ہے رب العالمین ہم سب کو کہ سینوں کو اہل بیت کی محبت سے ہی بھرپور رکھے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت سے بھی بھرپور رکھے، کیونکہ ہم اہل نسبت ہے۔ جس شے کو نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ ہو گئی ہے، وہ چیز ہمارے لیے محبوب ہو گئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا میری امت میں تم سے جا رہا ہوں، لیکن دو چیزیں میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے تو وہ اپنے ورثاء کے درمیان یہ اعلان کرتا ہے میں نے فلاں زمین چھوڑی تمہارے لیے، فلاں رقبہ ہے، فلاں بینک میں اتنا پیسہ ہے، یہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب نبی دنیا سے چھوڑتے ہیں تو نبی کی وراثت جائیداد نہیں ہوتی، نبی کی وراثت علم ہوتی ہے۔ فرمایا میں تمہارے اندر دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میری امت جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔
ان کو مضبوطی کے ساتھ تم نے پکڑنا ہے. تم جہنم کی جو بدبو ہے سمیل وہ بھی تم تک نہیں پہنچے گی اگر تم نے ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی حضور وہ چیز کون سی ہے؟ فرمایا ایک تو قرآن اور دوسرا میری اہل بیت. یہ دو وقتی چیزیں ہیں، قرآن بھی اور اہل بیت بھی. یہ دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہو. کبھی بھی قرآن کا دامن نہ چھوڑنا اور کبھی بھی میری اہل بیت کا دامن نہ چھوڑنا. یہ دو چیزیں کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب بھی ہم دنیا میں کوئی چیز دیکھتے ہیں تاکہ ہم اس میں کامیاب ہو تو ہم پر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک علم ایک پریکٹیکل. پہلے علم ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کا پریکٹیکل ہے. فرمایا اگر تم نے علم کو سیکھنا ہے تو وہ تمہیں قرآن سے ملے گا. اس علم کے مطابق عمل کیسے کرنا ہے پریکٹیکل دیکھنا ہے تو میری اہل بیت کو دیکھ لینا. علم پر عمل کیسے ہو میری اہل بیت کو دیکھنا. قرآن تمہیں اتنا بتائے گا کہ ان اللہ مع الصابرین واصبروا، صبر کرو. قرآن سے تمہیں یہ علم ملے گا صبر کرو. اب صبر کیسے کرنا ہے یہ تم نے پھر کربلا کی دھرتی پہ ہمارے امام حسین کو دیکھنا، پھر نبی کے شہزادے امام حسین کو دیکھنا. قرآن کہتا ہے کہ بردباری تحمل سخاوت کرو. اب یہ تو قرآن کہتا ہے، یہ علم قرآن کہتا ہے. اب وہ سخاوت کرنی کیسے ہے میرے مصطفیٰ کریم کے بڑے شہزادے امام حسن کو دیکھ لیتا. شجاعت، تقوی، پرہیزگاری، عفت کو اگر تم نے دیکھنا ہے تو وہ مرتضی مشکل کشا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات کو دیکھنا. اگر تم نے شرم و حیا کو دیکھنا ہے، اگر تم دیکھتے ہو حیا کا کوئی وجود ہمیں نظر آئے، چلتا پھرتا وجود حیا کے جسم کو دیکھنا ہے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود مبارک دیکھ دو. دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان دو چیزوں کا ایسے مضبوطی کے ساتھ ان کو پکڑا، ان سے محبت کی، ان سے پیار کیا اور حق ادا کیا اس کا. سیدنا ابو بکر صدیق کا دور خلافت ہے. گھر سے باہر نکلے، کیا دیکھا؟ امام حسین کھیل رہے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے صحابہ کی محبت اہل بیت کے ساتھ. تو جناب سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو اٹھایا، اپنے کندھوں پہ سوار کیا. اور آپ کو پتہ ہے جب بچے کو اٹھاتے ہیں تو اس کے جو پاؤں ہیں وہ انسان کے سینے کے ساتھ لگتے ہیں. صحابہ نے پوچھا حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پر میں ایسے کیوں نہ کروں جیسے میرے مصطفیٰ کریم کیا کرتے تھے. میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور اسی طرح ہی کیا کرتے تھے. اسی طرح میں نے دیکھا کہ حضور نے اپنی شہزادوں کو اٹھایا جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھرانے سے محبت تھی. پھر صحابہ کرام نے بھی اسی طرح رسول اللہ کے نقشے قدم پر چل کے اپنے جو ہے وہ محبوب کے اہل بیت کے ساتھ بھی اسی طرح محبت فرمائی. یہ تھے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر کا بیٹا، حضرت عمر کا دور حکومت تھا. مہمان آ گئے بیرون ملک سے جن کے ساتھ میٹنگ کرنی تھی، مشورہ کرنا تھا. تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر ان کو بٹھایا، باہر دروازے کے اوپر ایک شخص کو کھڑا کر دیا دربار کو. فرمایا اہم میٹنگ ہے،
کوئی شخص اندر نہ آئے، کوئی شخص اندر نہ آئے جب تک ہماری میٹنگ ختم نہیں ہوتی، مشورہ ہم نے کرنا ہے، اسی دوران کوئی شخص اندر نہیں آنا چاہیے۔ باہر شخص کھڑا ہو گیا، آپ کا حکم تھا، تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر آیا کہ ابا جی سے میں نے ملنا ہے۔ دربان کہنے لگا کہ نہیں، آپ ہی کا حکم ہے، ابھی آپ باہر رکے، جب تک میٹنگ ختم نہیں ہوتی آپ اندر نہیں جا سکتے۔ امیر المومنین کا بیٹا ہے، چونکہ حکم بھی تو امیر المومنین کا تھا، فرمایا باہر کھڑے ہو جاؤ۔ ابھی وہ باہر کھڑا ہی تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین تشریف لائے، آپ بھی آ گئے، امام حسین بھی چلتے چلتے کہ میں نے بھی حضرت عمر سے ملاقات کرنی ہے۔ دربان کہنے لگا، جب آیا نا امام حسین نے دیکھا کہ دروازہ بند ہے، امیر المومنین حضرت عمر اندر ہے اور اجازت کسی کو نہیں مل رہی، اور انہوں نے یہ منظر بھی دیکھا ہے کہ حضرت عمر کا اپنا بیٹا عبداللہ ابن عمر وہ بھی تو باہر کھڑا ہے، تو جب بیٹا اندر نہیں جا رہا تو میں کیسے جاؤں گا؟ دربار کہنے لگا کہ حضور بس آپ آ گئے ہیں، آپ ہی کا حکم ہے کہ آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں۔ امام حسین واپس گھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر باہر تشریف لائے، دیکھا کون کون آئے تھے، سب سے ملاقات کی۔ دربان آگے بڑھا، اس نے کہا ایک مہمان آیا تھا لیکن وہ چلا گیا ہے۔ فرمایا وہ کون تھا؟ کہنے لگے حضور کے شہزادے چھوٹے امام حسین تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو غصہ کیا، جلال آیا اس دربان پر، فرمایا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ امام حسین تو نہیں جانتا تھا یہ کون ہے؟ تجھے اتنا بھی حیا نہیں آیا کہ ان کی رگوں میں میرے رسول کا خون ہے؟ دربار کہنے لگا حضرت جی آپ نے ہی تو مجھے منع کیا تھا کہ کوئی اندر نہ آئے۔ فرمایا میں نے کہا کوئی نہ آئے، مگر یہ کوئی تو نہیں ہے نا، توجہ فرمایا یہ ان کوئی میں سے تو نہیں ہے نا۔ حضرت عمر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نے، آپ نے جوتا نہیں پہنا، دوڑتے ہوئے گئے امام حسین مسجد نبوی شریف میں، امام حسین کے گھر جا کر عرض کی کہ آپ مہربانی کرے، جا کر قدموں میں گرے، حضور غلطی ہو گئی، آپ تشریف لائے تھے لیکن میں آپ سے ملاقات نہ کر سکا، محسوس نہ کرا، نہیں کرنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر کیا بات کرتے ہو؟ جب آپ کا بیٹا باہر کھڑا تھا، جب آپ کا بیٹا اندر نہیں گیا تو میں کیسے جا سکتا تھا؟ جناب حضرت عمر کہنے لگے اے امام حسین، آج ہمارے سر پر جو عزت کی دستار ہے نا، یہ بھی تمہارے نانا محمد عربی کی دی ہوئی ہے، میں وہی خطاب کا بیٹا ہوں، یہ تو عزت اسی در سے ملی ہے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو محبت تھی اپنے شہزادوں سے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسی طرح پھر محبت کر کے دکھائی۔ میں نے شاید 2-3 جمعے پہلے آپ حضرات کے سامنے وہ عرض کیا تھا، صرف اشارہ کرتا ہوں لیکن بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت عمر مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے اور دے رہے تھے ہر بندے کی صلاحیت کے مطابق۔ سب سے پہلے امام حسن کو 1000 درہم دیا، امام حسین کو 1000 درہم دیا، لیکن جب حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کا اپنا بیٹا، اس کی باری آئی تو حضرت عمر نے ان کو 500 درہم دیے۔ اپنے بیٹے کو کتنے دیے؟ 500 درہم اپنے بیٹے کو دے دیے۔ خلیفۃ المسلمین کا بیٹا ہے، عمر بڑی ہے، امام حسن اور امام حسین کی عمر چھوٹی ہے، ہزاروں کا اجتماع ہے، مسجد نبوی شریف کا ماحول ہے، امیر المومنین کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو گئے۔ عرض کی ابا جان میں نے صرف ایک سوال کرنا ہے، سوال یہ ہے میں بدری صحابی ہوں، بدر میں بھی شریک ہوا تھا، میں اللہ کے رسول کے ساتھ کئی جنگوں میں شریک ہوا ہوں، آپ نے امام حسن اور امام حسین کو 1000 درہم دیے اور مجھے آپ نے 500 درہم کیوں دیے؟
جبکہ حالت یہ ہوتی تھی جب ہم جنگ پر جاتے تھے نا، ان الحسن والحسین طفلان، یہ چھوٹے بچے ہوتے تھے، یدرجان فی سقف المدینہ، اس وقت مدینے کی گلیوں میں یہ کھیل رہے ہوتے تھے اور ہم جہاد پر جا رہے ہوتے تھے۔ یہ کھیلتے تھے، مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے ہوتے تھے اور ہم اللہ کے رسول کے ساتھ میدان جنگ میں دشمن کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہوتے تھے۔ میری اتنی صلاحیت ہے، لیکن جب مال غنیمت کی تقسیم کی باری آئی اور مجھے 500 درہم اور ان کو 1000 درہم کیوں؟ جب حضرت عمر نے یہ جملے سنے، فرمایا بیٹا کھڑے ہو جاؤ، تمہیں 1000 درہم چاہیے، پہلے جاؤ امام حسن اور امام حسین جیسی ماں کو لاؤ، ان جیسی ماں۔ کیا تیری ماں ان کی ماں جیسی ہے؟ کیا تیرا بابا ان کے بابا جیسا ہے؟ کیا تیری نانی اور ان کی نانی ایک جیسی ہے؟ کیا تیرا نانا اور ان کا نانا ایک جیسا ہے؟ تیری خالائیں اور تیری پھوپھیاں ان جیسی ہے؟ میرا بیٹا یاد رکھنا، تو صرف خطاب کا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے امام حسن اور امام حسین، ان کے ابا کا نام مولا علی مرتضی شیر خدا ہے اور ان کی ماں کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، ان کے نانا کا نام محمد مصطفیٰ ہے، ان کی نانی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے، ان کی خالاؤں کا نام زینب، رقیہ، ام کلثوم ہے۔ اے میرا بیٹا، اگر تیرے پاس اس طرح کے رشتے ہیں تو پھر تو بھی لا، عمر سے 1000 درہم وصول کر۔ حضرت عمر کہتے ہیں اتنے جلال میں آئے، جمعہ المبارک کا اجتماع تھا، دستار اپنے سر سے اتاری، کہا میرے بیٹے یاد رکھ، یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہے نا، یہ بھی محمد عربی کے اگائے ہوئے ہیں۔ تو کیا سمجھتا ہے یہ کہ گھرانہ ایسا ہے؟ پوری کائنات کا نظام اگر چل رہا ہے تو آل محمد کے صدقے سے چل رہا ہے۔ تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے 1000 درہم ملے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، یہ تو نوری گھرانہ ہے۔ اچھا، نماز جمعہ مکمل ہو گیا، اب توجہ فرمانا، یہ حضرت عمر تھے جو جمعہ المبارک کے اوپر مولا علی اور ان کے شہزادوں کی شان بیان کی کہ نہیں، کہ ہم عمر کا بیٹا حسن و حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ان کی مثل ہو ہی نہیں سکتا۔ رشتے تو دیکھیں کیسے عظیم ہے۔ جب جمعہ ختم ہوا، یہ آپ مدینہ شریف میں گئے ہوگے، قریب ہی ترکیوں کی جامع مسجد ہے، وہاں پر ابھی بھی قائم ہے، مولا علی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، بندہ گیا جا کر کہنے لگا، اے علی مرتضی شیر خدا، آج تو جمعہ المبارک کے اوپر مزہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ کہا لوگوں نے سن رکھا تھا ہم نے کہ آپ اور حضرت عمر کی آپس میں لڑائی ہے، لیکن آج جب حضرت عمر نے مال غنیمت تقسیم فرمایا، حضرت عمر کا بیٹا کہنے لگا مجھے 500 درہم دو، کیوں ملے ہیں؟ حسن و حسین کو 1000 درہم کیوں ملے؟ حضرت عمر نے آپ کی ایسی شان بیان کی، اپنے بیٹے کو کھینچا، کہا کیا تمہارا ابا حسنین کے ابے جیسا ہے؟ کیا تمہاری امی حسنین کریمین کی امی جیسی ہے؟ کیا تمہارا نانا ان کے نانا جیسا ہے؟ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو خوب کھینچا، اور آج ہمیں مسجد نبوی شریف میں پتہ چلا آل محمد کی شان کتنی ہے۔ مولا علی نے جب یہ جملے سنے نا، اب آپ توجہ فرمانا، فضیلت والا ہمیشہ فضیلت والے کو جانتا ہے، جاہل کو کیا پتا عالم کی شان کیا ہے، ہمیشہ عالم عالم کو جانتا ہے، متقی متقی کو جانتا ہے۔ مولا علی فرمانے لگے منبر بچھاؤ، کیا بچھاؤ؟ منبر بچھاؤ۔ مسجد نبوی شریف میں حضرت عمر کی زبان سے اہل بیت کی شان آپ نے سنی ہے، اب منبر بچھاؤ، میں علی بیان کرتا ہوں عمر کی شان کتنی ہے، عمر کون ہے۔ منبر بچھ گیا، سارے بندے جمع ہو گئے، مولا علی نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمانے لگے پتہ ہے عمر کون ہے؟ میرے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد، میں تو خاتم النبیین ہوں،
ختم نبوت کی جو آخری سیڑھی ہے وہ میں ہوں، میرے بعد نبوت نہیں. لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میں محمد کے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہ میرے حضور نے فرمایا. اور عمر کون ہے؟ ان الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان بھی حضرت عمر کے سائے سے بھاگتا ہے. تیسری حدیث مولا علی نے بیان کی، فرمایا میرے آقا مولا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول سے یہ بات سنی ہے، عمر سراج اہل الجنہ، جنت کا چراغ کا نام عمر ہے. آپ نے یہ مسجد میں لائٹیں دیکھی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے مسجد روشن ہے. جنت کی جو روشنی ہے نا، اس روشنی کا نام عمر ہے. عمر سراج اہل الجنہ، عمر روشنی ہے. جب بندوں نے یہ بات سنی، آئے حضرت عمر کے پاس، آ کر ان کو بتایا. آج تو مزہ آ گیا، آپ کی جو شان مولا علی نے بیان کی. حضرت عمر کہنے لگے کیا لفظ تھے؟ بندے نے بتایا، لیکن جو آخری کلمات تھے وہ یہ تھے، عمر سراج اہل الجنہ، عمر جنتیوں کا چراغ ہے. حضرت عمر نے جب یہ جملے سنے، کہا مولا علی نے میرے بارے میں کہا ہے؟ کہا ہم نے یہی سنا ہے. حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلایا، کہا بیٹا ادھر آؤ. آ گیا وہ، کہا جاؤ کاغذ قلم لو، جاؤ امیر المومنین حضرت علی بن مرتضی شیر خدا کی طرف جا کر ان کو کہو یہ جو آپ نے میرے بارے میں فرمایا ہے کہ عمر سراج اہل الجنہ، جنتیوں کے چراغ کا نام عمر ہے، کیا یہ بات آپ ہمیں لکھ کر دے سکتے ہیں؟ تم جو یہ جو بات ہے عمر سراج اہل الجنہ، جنت کے چراغ کا نام عمر ہے، کیا یہ بات آپ ہمیں لکھ کر دے سکتے ہیں؟ آپ کا بیٹا روانہ ہوا، جا کر مولا علی کی بارگاہ میں میرے ابا جان امیر المومنین حضرت عمر کہتے ہیں یہ جو آپ نے فرمایا کہ عمر سراج اہل الجنہ، جنت کے چراغ کا نام عمر ہے، کیا یہ بات آپ لکھ کر دے سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. مولا علی مسکرا پڑے، فرمایا لکھ کر تو وہ نہیں دیتا جس نے اپنی طرف سے بات کہی ہو. جیڑا آپ کو گنڈی بیٹھا ہوئے وہ تو لکھ کے نہیں دیتا. میں نے یہ اپنی طرف سے کہی نہیں تو پھر کس نے کہی؟ مولا علی فرمانے لگے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر سراج اہل الجنہ، جناب حضرت عمر جنت کے چراغ ہے. یہ بات میں نے اللہ کے رسول سے سنی ہے اور میں نے حضور سے عرض کی حضور واقعی عمر جنتیوں کے چراغ ہے یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ حضور فرمانے لگے مجھے جناب جبرائیل نے بتایا ہے. اور میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل تجھے کس نے بتایا ہے؟ جناب جبرائیل کہنے لگے مجھے عرش والے رب جلیل نے فرمایا ہے، رب نے فرمایا ہے جنت کی روشنی کا نام عمر ہے. مولا علی فرمانے لگے میں لکھ کر کیوں نہ دوں جب بات مجھ سے رب جلیل تک پہنچ رہی ہے. میں نے اللہ کے رسول سے سنا، اللہ کے رسول نے جناب جبرائیل سے سنا، جناب جبرائیل نے رب جلیل سے سنا. لے آؤ کاغذ قلم، علی لکھ کر بھی دے گا اور مہر بھی لگا کر دوں گا. جنت کے چراغ کا نام عمر ہے. پرچی دی گئی، اللہ اکبر. مولا علی نے لکھا اس کے اوپر حضرت عمر کی شان، کیا مقام اور مرتبہ ہے. بھونکتے ہیں جو حضرت عمر کو اور چرس پی کر مولا علی کا نعرہ لگاتے ہیں. پلیت قسم کے لوگ. علی والا تو وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں عمر کی محبت ہو. توجہ فرمائیں، جس کے سینے میں بغض سے عمر ہو وہ علی کی محبت میں بھی جھوٹا ہے. مولا علی نے پرچی لی، فرمایا لے پرچی، دستخط کیے، مہر لگائی. بات پتے کی ہے. حضرت عمر کا بیٹا گیا اپنے باپ حضرت عمر کے پاس. حضرت عمر نے جب پرچی دیکھی لکھا ہوا تھا عمر سراج اہل الجنہ، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ اکبر. عقیدہ اہل سنت دیکھو، یہ تاریخ کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہے. حضرت عمر نے نا اس پرچی کو پکڑ کر چوما.
چوما بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا ساری زندگی دین کا کام کیا ہے لیکن میری آخری وصیت یاد رکھنا، ابا جی آپ حکم کریں۔ فرمایا زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب بھی اس جسم سے روح نکلے، اذا غسلتمونی وکفنتمونی، جب تم مجھے غسل دے دو، کفن پہنا چکو، خوشبو لگا لینا، کفن پہنا دینا، تیاری جب میری ہو جائے۔ یہ جو پرچی ہے جو مولا علی نے لکھی ہے، 10 خط مولا علی کے تھے، جملے رب جلیل کے تھے، اور یہ جو پرچی ہے یہ میرے کفن میں رکھ دینا۔ توجہ فرمائیں، یہ پرچی میرے کفن میں رکھنا، جاؤں گا قبر میں، فرشتے پوچھیں گے کون ہے تو، کیا لایا ہے؟ میں کہوں گا نام عمر ہے، جانا جنت میں ہے، ضمانت مولا علی کی ہے، جانا جنت میں ہے، ضمانت علی کی ہے۔ ہٹ جاؤ فرشتوں، کہیں گے وہ کیسے؟ میں ان کو پرچی دکھاؤں گا، اس پرچی پہ لکھا ہے کہ عمر جنت کا چراغ ہے، یہ پرچی لکھی علی نے ہے، سنائی رسول نے ہے، کہا رب جلیل نے ہے۔ ہٹ جاؤ فرشتوں، جنت کے چراغ کو جنت میں داخل ہونے دو۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت عمر مضبوط ہوئے، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، حضرت عمر کیا نمازی نہیں تھے؟ نمازیں بھی تو حضرت عمر پڑھتے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ فرشتوں میں نے جو ہے وہ 30 سال نمازیں پڑھی ہے، 20 سال نمازیں پڑھی ہے، یہ تو نہیں کہا۔ حضرت عمر سے بڑھ کر بھی کوئی بندہ متقی ہو سکتا ہے، نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان جس چیز کو معیار جنت اور آگے جو ہے وہ جنت کا سندیشہ سمجھتے تھے، وہ آل محمد کی محبت تھی۔ فرمایا یہ پرچی لکھ کے رکھ کے میرے کفن میں رکھنا، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہتے ہیں، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ جانا جنت میں ہے، لکھا علی نے ہے، ضمانت بھی مولا علی کی ہے، کہا جبریل نے ہے کہ عمر سراج اہل الجنہ، جنت کے چراغ کا نام عمر ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی آپس میں محبت دیکھو، کسی بھی صحابی کو دیکھو گے اہل بیت کی شان کو بیان کرتا ہوا نظر آئے گا۔ بلکہ آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ توجہ فرمانا، توجہ ہے یہ کوئی نہیں آپ حضرات؟ اس بات کو لکھنے والے حضرت سیدی و سندی امام احمد بن حنبل ہے، جن کی فقہ حنبلی کے اوپر اکثر عرب میں ان کو فالو کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل 1200 سال پہلے کے محدث، فقہ کے بہت بڑے امام۔ آپ لکھتے ہیں امام احمد بن حنبل اتنی بڑی شخصیت جن کے جنازے میں 17 لاکھ بندہ تھا۔ امام احمد بن، آج سے 1200 سال 1300 سال پہلے کی بات ہے۔ امام احمد بن حنبل ابھی حال ہی میں عاشق رسول مرد مکہ غازی ملک ممتاز حسین قاضی شہید ہوا۔ عالمی میڈیا کے مطابق 1.5 لاکھ بندہ تھا، 1.5 لاکھ بندہ، کوئی 1.5 کروڑ بھی کہہ رہا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جس وقت کوئی ٹیلی فون نہیں، کوئی رابطہ نہیں، کوئی زمینی اس طرح کے تیز آلات نہیں جس کے ذریعے خبر دی جائے، اس دور میں جس کی نماز جنازہ میں 17 لاکھ بندوں کا اجتماع ہوا، اس امام کو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں۔ آپ یہ حدیث اپنی مسند امام احمد بن حنبل میں ذکر فرمایا۔ یہ آیت آج بھی لکھی ہوئی ہے، مسجد نبوی شریف میں جائے نا، جو باہر چھتریوں کے نیچے بیٹھے، مسجد نبی شریف کے سامنے آیت لکھی ہوئی، وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا۔ دور حضرت عمر کا تھا، خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر تھے۔ توجہ فرمانا،
آپ کا دبدبہ کیسر اور کسرا جیسے لوگ کانپتے تھے حضرت عمر کے دبدبے سے، شیطان کی چیخیں نکلتی تھی، اور آج تک نکل رہی ہیں حضرت عمر کا جب بھی نام آتا ہے۔ شیطان اور اس کے شتومڑے آج بھی چیختے ہیں حضرت عمر کے نام سے۔ کیوں نہ چیخے؟ جب باپ میں کوئی چیز ہو نا اثر، تو وہ بیٹوں میں منتقل ہوتا ہی رہتا ہے۔ حضرت عمر کو اتنا دبدبا، آ رہے ہیں مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کے لیے، حضرت عمر مسجد گھر سے چلے، شان شوکت عظمت دبدبا، کیا شاہانہ لباس۔ پہلے دور تھا 17 پیوند کپڑے پہ لگے ہوتے تھے، آج اللہ نے اسلام کو عزت دی۔ حضرت عمر آ رہے ہیں، مسجد نبوی شریف کے جو ہی قریب پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کا گھر آیا۔ حضور کے چچا قرابت داری میں چچا حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے، ان کے گھر کا پرنالا تھا، اور پرنالا جو پہلے زمانے میں ہوتا تھا، بڑا پرنالا، وہ گلی میں اگر ہوتا تھا، اگر بارش آ جاتی تو سب کا ستیہ ناش کرتا تھا۔ بارش رک گئی تب بھی چلتا رہتا، مکان کے اوپر جتنی بھی کیچڑ تھی وہ ساری جب تک نہیں نکلتی تھی اس وقت وہ بند ہی نہیں ہوتے۔ اور اس وقت یہ کوئی آج کی ریاست مدینہ تو نہیں تھی، سڑکیں کچی تھی، کیچڑ اڑتی تھی۔ اب بارش ہوئی، پرنالے کا پانی بہا، حضرت عمر جب وہاں سے گزرے نا، آپ کے کپڑوں کے اوپر پانی آ گیا، کپڑے گندے ہو گئے۔ آپ کو پتا ہے جلالی طبیعت کے تھے حضرت عمر، لوگوں نے بتایا حضور یہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے، ہر بندہ تنگ ہوتا ہے، جب بھی بارش آتی ہے مسجد میں لوگ نہیں آ سکتے، یہ پانی کا پرنالا اوپر سے جب آتا ہے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر واپس کے لباس تبدیل کیا، حکم دیا پرنالے کو گرا دو، اکھاڑ دو پرنالے کو۔ گھر کے 4 کونے اور بھی ہے، کہا اندر جا کر محرمات کو بتا دو، کمرے کے 4 کونے ہیں، کسی اور کونے میں یہ پرنالا لگا دو، گلی میں اس کا روک دو، نہیں ہونا چاہیے۔ امیر المومنین حضرت عمر مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھی۔ حضرت عباس اپنے گھر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آ کر دیکھا، کہا گیا کہ آج عمر نے پرنالا اکھاڑ دیا ہے، کہا جاؤ عباس کو کہو حضرت عباس کو کہیں اور لگا دے، اور بھی تو کمرے کے 4 کونے ہیں، کسی اور جگہ فٹ کر دے۔ حضرت عباس کو بڑی تکلیف ہوئی، آپ گئے، قاضی اسلام چیف جسٹس حضرت ابی بن کعب تھے اس وقت، قاضی چیف جسٹس ریاست مدینہ کے، جا کر ریٹ دائر کی حضرت عمر کے خلاف۔ کون عمر امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کے خلاف حضرت عباس نے ریٹ دائر کی عدالت میں جا کر۔ میں گھر میں نہیں تھا، عمر کی جرأت کیسے ہوئی میرے پرنالے کو اکھاڑنے کی؟ حضرت ابی بن کعب نے بات سنی حضرت عباس کی، کہا بلاؤ حضرت عمر کو، کیوں انہوں نے پرنالہ اکھاڑا ہے؟ حضرت عمر تشریف لائے، آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، یہ ہے اصل ریاست مدینہ۔ انہوں نے حضرت عباس سے پوچھا، جی، انہوں نے کہا یہ امیر المومنین حضرت عمر کھڑے ہیں، طاقت ہے، دبدبہ ہے، میرے گھر کا پرنالہ انہوں نے کھیڑ کے رکھ دیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے حضرت عمر کی طرف دیکھا، کہا آپ کیا کہتے ہو اس مسئلے میں؟ حضرت عمر نے وہی بات دہرائی، کہا کہنا کیا ہے، جیسے آج میرے ساتھ حشر ہوئے ہیں، کپڑے خراب ہوئے ہیں، گلی ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اکثر لوگوں کی شکایت یہی ہے کہ پرنالے کے نیچے جب بھی گزرتے ہیں ہمارے کپڑے کیچڑ سے بھر جاتے ہیں۔ مفاد عامہ بھی اسی میں ہے، اور یہ گزرگاہ ہے، راستہ ہمیشہ صاف ہونا چاہیے۔ یہ صرف میری ہی بات نہیں ہے، اکثر کو دیکھ لو انہی کی یہی شکایت ہے، پرنالے کی وجہ سے کپڑے خراب ہوتے ہیں۔ بات معقول تھی۔ چیف جسٹس امیر حضرت ابی بن کعب نے حضرت عباس کی طرف دیکھا، آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت عباس کہنے لگے، میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، فیصلہ کر دو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے، آپ بتائیے یہ وہ بات ہے جو میں کرنے لگا ہوں۔ حضرت عباس کہنے لگے، فیصلہ جو بھی کرنا، لیکن ایک بات میری ساری سنو، یہ جو پرنالہ ہے نا، اللہ اکبر، واللہ انہو
للموضع الذي وضعه النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو زمین کا حصہ ہے یہ مجھے اللہ کے رسول نے عطا فرمایا ہے. اس کا سنگ بنیاد بھی حضور نے رکھا ہے. لیکن جب میرا گھر بن گیا اللہ کے رسول تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے چچا میرے لائق کوئی حکم ہو تو بتاؤ. میں نے کہا آپ پیغمبر اسلام ہے, ہم آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرنالہ اٹھایا اور حضور نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا. یہ جو پرنالہ ہے یہ حضور کے ہاتھوں کا لگا ہوا ہے. اے ابی بن کعب اور حضرت عمر, جو اب تمہاری مرضی ہے فیصلہ کرو. جس پرنالے پر اللہ کے رسول کے ہاتھ لگے ہیں حضور نے لگایا ہے, تو وہ پرنالہ تمہاری جرت ہے اکھاڑ سکتے؟ یہ لفظ سننے ہی تھے کہ حضرت عمر دھاڑے مار کے رونے لگے. کہا ہمیں تو آپ نے بتایا ہی نہیں. امیر المومنین حضرت عمر کی چیخیں نکل گئی. کہا ہے حضرت عباس. حضرت امیر المومنین نے ہاتھ جوڑے, فرمایا اے عباس مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے تو یہ سمجھا تھا یہ پرنالہ ہے, مگر یہ تو پتہ نہیں تھا یہ تو رحمت کا پرنالہ ہے. اس کے نیچے کپڑے کیا خراب ہوں, اس کے جو نیچے ساری امت تو اس کے نیچے آنا چاہیے. حضرت عباس کہنے لگے مجھے پتا تھا, آپ کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا. اب سنیے, انہوں نے کہا اب حکم دیا حضرت عمر نے. حضرت عباس امیر اپنا وہ جو قاضی تھے چیف جسٹس حضرت ابی بن کعب, کہا اب مستری منگاؤ, مزدور منگاؤ, پرنالہ وہی فٹ کرو جہاں اللہ کے رسول نے فٹ کیا تھا. حضرت عمر نے پھر کہا, کہنے لگے اے نہیں, نہ مستری کی ضرورت ہے نہ مزدور کی ضرورت ہے. انا اعظم الیک لما سعدت علی ظہری حتی تضعه فی الموضع الذی وضعه النبی. اے عباس اب میری دل کی تسلی تب ہوگی, نہ مزدور کی ضرورت ہے نہ سیڑھی کی ضرورت ہے. عمر نیچے کھڑا ہوگا, تو میرے کاندھوں پہ چڑھ کے پرنالہ لگائے گا تاکہ دنیا کو پتا چلے امیر المومنین نے جو پرنالہ اٹھیڑا تھا آج وہ نیچے کھڑا ہے. حضرت عمر کا قد بڑا تھا, آپ نے فرمایا کسی مزدور کی ضرورت نہیں ہے, میرے رسول کے لگا ہوا ہاتھ کا پرنالہ میں کیسے اکھاڑ سکتا ہوں. حضرت عمر نیچے کھڑے ہوئے, حضرت عباس اوپر چڑھ کے پرنالہ لگایا. اللہ اکبر. حضرت عمر کے تن پر جب حضرت عباس چڑھے ہوں گے تو حضرت عمر نے بھی کہا ہوگا تن تندور دے ہٹاں دا بالم اسہاں نال تپایا, مار مار مکیا پیڑے کیتے تے عشق پلیٹھن لایا, تن دی روٹی تے من دا سالن اتے نور سبردہ پایا ہے. غلام فریدہ نی مساری تیری تینوں اجے بھی یقین نہیں آیا. اور جب پرنالہ لگانا اس کے بعد لگانے کے بعد حضرت عباس نے خود اس کو اکھیڑا. فرمایا واقعی اس سے لوگ تنگ ہوتے ہیں, میں صرف دیکھنا یہ چاہتا تھا. جس کے نیچے کرسی آتی ہے بڑے بڑے لوگ بدل جاتے ہیں, پر سلام اے امیر المومنین حضرت عمر تیری بصارت کو. جیسے رسول کے زمانے میں تم اہل بیت سے محبت کرتے تھے, آج بھی تم نسبت رسول کا اسی طرح حیا کرتے ہو. حضرت عباس نے پھر وہ جو مقام تھا وہ مسجد نبی شریف میں وقف کر دیا. آج بھی مسجد نبی شریف میں جب جائے نا حضور کو سلام کرنے کے لیے اس پرنالے کا نشان آج بھی موجود ہے. یہ اہل بیت کی محبت اور صحابہ کی محبت آپس میں, وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر تھے, وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے. نہیں جی وہ بھونکتے ہیں جو ان کے دلوں میں کچھ تھا. صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں ان کے دلوں میں کچھ تھا. اللہ کے بندے شکل دیکھ کالی, تم میرے بارے میں نہیں بتا سکتے میرے دل میں کیا ہے, لیکن صحابہ کے بارے میں تم کیسے بھونکتے ہو. ان کے دلوں میں یہ مسئلہ تھا. یاد رکھیے صحابہ وہ ہے جن کے ظاہر کو حضور نے پاک کیا ہے, اور صحابہ وہ ہے جن کے باطن کو اللہ نے پاک فرمایا ہے. ان کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا ہے. قرآن مجید کا یہ 27واں یہ 26واں پڑا, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم. صحابہ وہ ہے جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا ہے. جن کے دلوں کا امتحان کس نے لیا؟ کیا شان ہے صحابہ کی. پڑھانے والے حضور ہے. صحابہ وہ ہے جن کے استاد کا نام محمد رسول اللہ ہے.
اور ان کے ممتحد کا نام رب جلیل ہے۔ عرش والے خدا نے آج ہمارا امتحان ہوتا ہے، کوئی فلاں سے آ رہا ہے، کوئی فلاں سے آ رہا ہے، کتنا وہ امتحان ہوگا، اللہ نے امتحان لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ، اور امتحان میں مضمون کیا تھا؟ قلوبہم للتقوی، مضمون تقوی تھا۔ تھے صحابہ، امتحان لینے والا رب تھا۔ کیا پھر صحابہ کے دل پاک تھے یا نہیں؟ امتحان لینے والا ہی بتائے گا کامیاب ہوئے کہ نہیں۔ فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، وہ دل اتنے پاکیزہ تھے، ان کے لیے مغفرت بھی کر دی گئی ہے اور ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ کل ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اللہ نے صحابہ کے دلوں میں تقوی کی مہر لگا دی۔ صحابہ وہ ہے جن کا ظاہر بھی قدرت نے پاک فرمایا ہے، ان کا باطن بھی قدرت نے پاک فرمایا ہے۔ یہ ان دونوں کی آپس میں محبت۔ ابو بکر صدیق کی بیٹی حضور کے گھر، عمر کی بیٹی حضور کے گھر، حضور کی بیٹی حضرت علی کے گھر، حضور کی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے گھر۔ کیسے پیارے رشتے ہیں یہ، آپ اس طرف دیوار پہ دیکھیں صدیق اکبر کا نام لکھا ہوا ہے، ادھر حضرت عمر کا نام۔ یہ وہ دو شخصیات ہیں جن سے اللہ کے رسول نے بیٹیاں لی، اور یہ دو وہ شخصیات ہیں حضرت عثمان اور مولا علی جن کو اللہ کے رسول نے بیٹیاں دی۔ جس کو نبی بیٹیاں دے وہ بھی جنتی ہے، اور جن سے نبی بیٹیاں لے وہ بھی جنتی ہے، وہ بھی جنتی ہے۔ آپ اندازہ لگا، ایک جملہ ہمارے اہل سنت کے سٹیجوں پر بولا جاتا ہے، صحابہ در والے، اہل بیت گھر والے، اور ہم بھی رٹی رٹائی تقریروں کو شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کا ٹارگٹ حضرت ابو بکر عمر کو ہوتا ہے، صحابہ در والے اور اہل بیت گھر والے۔ اچھا، صحابہ در والے کیسے؟ ابو بکر صدیق کا رشتہ حضور کے ساتھ کیا ہے؟ ابو در کا مطلب ہے بیٹھک، کچھ مہمان وہ ہوتے جنہاں کا تعلق بیٹھک نال ہے، تے گھر کچھ مہمان ایو دے آتے جن کو ہم بیڈ روم میں لے کے جاتے ہیں، اندر چلے جاتے ہیں۔ مہمان دو طرح کے ہوتے ہیں، اب وہ ونڈ کر رہے ہوتے ہیں کچھ کالے قسم کے لوگ کہ صحابہ در والے۔ ابو بکر عمر تو ان کا تعلق تو صرف بیٹھک تک محدود تھا، علی اور عثمان تو گھر والے تھے، دعوات تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر حضور کے سسر لگتے ہیں یا نہیں؟ اور سورہ ہے نبی، سورہ نبی سے نبی سے انہوں نے گواہ ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جب آپ کا سسر آپ کے گھر آتا ہے تو بیٹھک میں ملاتے ہیں یا اندر لے آتے ہیں؟ سسر تو اہل بیت میں آتا ہے، وہ تو گھر والوں فیملی کا حصہ بن جاتا ہے۔ پتہ چلا تم یہ تقسیم کر کے ہمیں مت ورگلاؤ، ابو بکر صدیق بھی گھر والا ہے اور عمر بھی گھر والے ہیں۔ یہ مولا علی کی بڑی شان کہ سہرا باندھ کر مصطفیٰ کریم کے گھر گئے۔ اچھا، اگر ہم تو اس بات سے خوش ہوتے ہیں جب علی کا نام آتا ہے، علی سہرا باندھ کر مصطفیٰ کے گھر ایک بار گئے ہیں، عثمان غنی تو دو بار گئے ہیں۔ توجہ فرمائیں، کیا یہ جو شخصیات حضرت عثمان اور حضرت علی المرتضی سہرا باندھ کر مصطفیٰ کریم کے گھر آ رہی ہے، اور حضور سہرا باندھ کر ابو بکر صدیق کے گھر بھی جا رہے ہیں، عمر کے گھر بھی جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور نوح ہے عطرت رسول اللہ کی۔ یہ ابھی مضمون یقین کیجئے بڑا لمبا ہے صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا۔ ایک مہینہ میں نے مسلسل 4 سے 5 جمعے فضائل اہل بیت کے اوپر لگائے۔ اب چونکہ آخری جمعہ تھا محرم الحرام شریف کا مہینہ، اب سفر شروع ہے، آج حق بنتا تھا کچھ بیان ختم نبوت کے حوالے سے بھی کرتا۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ المبارک ختم نبوت کے حوالے سے اور اس کے خلاف جو پاکستان نے ہمارے عدلیہ بھی اور اس میں باقاعدہ وہ جو ہے وہ جج بھی شامل ہے جن کو آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے، وہ ان میں جو کچھ غلاظت بگا رہے ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ اگلے جمعے میں گفتگو کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت اللہ